ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا تو اس نے بڑی مراد پالی۔ درود و سلام کے بعد مسلمانوں، میں خود کو اور آپ سب کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اس میں روح پھونکی، اسے اپنی توحید پر پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اس کی ذریت سے عہد و پیمان لیا کہ وہ سب صرف اسی کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے تمام بندوں کو حق کی طرف مائل ہونے والا پیدا کیا، لیکن ان کے پاس شیاطین آئے اور انہیں ان کے دین سے پھیرا، ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام کیا جنہیں میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی گئی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، اسی کے اسماء مقدس تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک واقع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ توحید کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔ اسی طرح ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے، وہ انہیں اپنے رب کی توحید کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی توحید کا اقرار کریں، توحید کو دین کی بنیاد و اساس بنایا۔ کوئی بھی نیکی اس کے بغیر قبول نہیں کی جا سکتی، اور اس کے بغیر اعمال اکارت جاتے ہیں، گرچہ وہ پہاڑ کے مانند ہی کیوں نہ ہو۔ تو لا الہ الا اللہ، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، جنت و جہنم کو پیدا فرمایا، اور مخلوق کو مومن و کافر میں تقسیم کیا۔ اور لا الہ الا اللہ نیکیوں میں سب سے افضل ہے، گناہوں کے مٹانے میں سب سے عظیم ہے۔ جب توحید، یقین اور اخلاص جمع ہو جائیں تو مخلوقات کے پروردگار کے نزدیک ایسے شخص کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مخلوقوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر کو کھولا جائے گا، ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ شخص کہے گا نہیں اے رب۔ پھر فرمائے گا کیا میرے محافظ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا؟ تو وہ فرمائے گا نہیں۔ پھر فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ شخص خوف زدہ ہوگا اور کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تمہاری نیکیاں ہیں اور آج تمہارے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے ایک کارڈ کو نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا اے رب ان رجسٹروں کے ساتھ یہ کارڈ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو تمام رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور کارڈ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ یہ کلام میں سب سے پاکیزہ اور اعمال میں سب سے افضل ہے اور ایمان کی شاخوں میں سب سے بلند ہے اور میزان میں سب سے ثقیل ہے۔ اور اسی وجہ سے انبیاء نے اپنی موت کے وقت اس کی وصیت فرمائی، ارشاد ربانی ہے اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، اور دنیا میں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور موحد قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں ہوں گے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کون لوگ تیری شفاعت کے زیادہ حقدار ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں سے وہ ہوں گے جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے کی توحید جس قدر عظیم ہوگی اسی قدر اللہ کی مغفرت زیادہ ہوگی، تو جس نے اس سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا تو وہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے جو شخص زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے گا اور میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کیا ہوگا تو میں اس سے زمین بھر مغفرت لے کر ملوں گا۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، اس کلمے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا بنایا، اپنی امت کو اس کی تربیت کی۔ آپ کی پوری زندگی خواہ وہ مکی ہو یا مدنی، سفر ہو یا حضر، جنگ ہو یا امن، توحید میں گزری۔ ارشاد ربانی ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ صحیح سنن ترمذی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر پوری امت بھی اس بات کے لیے متحد ہو جائے کہ تمہیں کچھ نفع پہنچائے تو وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچائے تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو
اللہ جل جلالہ ایک ہے، وہی ہے جس کے پاس تخلیق اور فیصلے کی قوت ہے، اسی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، وہی ہے جو ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رحمتوں سے نوازتا ہے، مخلوق سب کے سب اس کے محتاج ہیں اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و بخشش کے لیے مجبور ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے متعلق بتایا تو ان کی بعض بیویوں نے اس گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا، جس کا نام ماریا تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما حبشہ گئی تھیں تو ان دونوں نے اس کے حسن کا ذکر کیا اور ان تصویروں کا جو اس میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، ان میں جب کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے، پھر اس میں اس تصویر کی تصویر کشی کرتے تھے، وہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق تھے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول توحید کی حفاظت کے بہت زیادہ حریص تھے اس بات سے کہ اس میں کوئی خلل یا کمی واقع ہو، خواہ وہ ارادہ قول یا عمل کا ہو۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، بلکہ جو اللہ اکیلے چاہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا، جو ایک جگہ کا نام ہے، میں ایک اونٹ ذبح کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میں جاہلیت کے بتوں میں کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا اس میں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی تھی؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو، یقیناً کوئی ایسی نظر پوری نہیں کی جائے گی جو اللہ کی معصیت میں ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی نظر پوری کی جائے گی جو ابن آدم کے بس میں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اخلاص اور توحید دل کا درخت ہے، اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اس کا پھل ہیں، اور جس طرح جنت کا پھل نہ تو ختم ہوگا اور نہ ہی اس پر پابندی لگے گی، دنیا میں توحید و اخلاص کا پھل ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ دنیا میں توحید و اخلاص کا پھل ایسا ہی ہوگا، اور شرک، کذب اور ریا دل میں ایک درخت ہے، دنیا میں اس کا پھل خوف، ملال، غم، تنگ دلی اور دل کی تاریکی ہے، اور آخرت میں اس کا پھل زقوم اور ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں درختوں کے متعلق سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا ہے، ان کی بات یہاں ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، ظالموں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے
کر گزرے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو اس میں جو آیتیں اور حکیمانہ نصیحت ہے ان سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ باتیں کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی سے تمام گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد، جیسا کہ ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر اور تابعین پر، اور جو قیامت تک ان کی اتباع کریں ان پر۔ کلمہ توحید کی فضیلت میں وارد ہونے والے نصوص بہت زیادہ ہیں، اور وہ اس کی عظمت شان اور بلندی مرتبہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے وہ ہے جو صحیحین میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے وارد ہوا ہے، جب صحیحین میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے وارد ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرقہ بھیجا تھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اور انصار کے ایک شخص کی ان میں سے ایک شخص سے مٹبھیڑ ہوئی، جب ہم نے اس پر حملہ کیا تو وہ لا الہ الا اللہ بول پڑا۔ وہ کہتے ہیں تو انصاری اس پر حملہ کرنے سے رک گیا اور میں نے اپنے نیزہ سے اس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو اس بات کی خبر رسول اللہ کو پہنچی۔ وہ بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے اسامہ، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک وہ پناہ مانگنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر کہا، اے اسامہ، کہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ بار بار مجھ سے یہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں اس دن سے قبل اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ اس شخص نے جب تلوار کو دیکھا تو وہ لا الہ الا اللہ بول پڑا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو کیا تو نے اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب وہ قیامت کے دن آئے گا؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے مغفرت طلب کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب وہ قیامت کے دن آئے گا؟ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، تم لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب وہ قیامت کے دن آئے گا؟ اے اللہ کے بندو، خون تعویل سے جائز نہیں ہوتا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول نے اسامہ کی تعویلات قبول نہیں کی، بلکہ شدت کے ساتھ ان کی تردید کرتے رہے اور کہتے رہے، تم لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب وہ قیامت کے دن آئے گا؟ یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ عنہ بھول گئے کہ انہوں نے اس حادثے سے قبل کون سے نیک اعمال کیے ہیں، اور انہوں نے تمنا کی کہ اس دن سے قبل اسلام ہی نہ قبول کیا ہوتا۔ مسلمانوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے اس شخص کے خون کو عظیم قرار دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، حالانکہ قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نے تلوار سے پناہ مانگنے کے لیے ایسا کیا تھا، تو اس مسلمان کے خون کا کیا ہوگا جس کے توحید و اسلام کا یقین ہو؟ تو اس مسلمان کے خون کا کیا ہوگا جس کے توحید و اسلام کا یقین ہو؟ اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب نازل فرمایا ہے اور اس کی لعنت کی ہے۔ گویا خون کی حرمت کا مسئلہ سنگین ہے،
اے اللہ کے بندو، اس سلسلے میں نصوص صریح اور واضح ہیں، اس سلسلے میں گمراہوں کی تعویلیں مردود ہیں جن سے کوئی ہلاک ہونے والا ہی بہکے گا، اور وہ لا الہ الا اللہ کا کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن آئے گا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود و سلام نازل فرمایا، بے شک تو قابل تعریف اور باعظمت ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف اور باعظمت ہے۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے، اور قیامت تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے تو اپنی معافی، کرم اور سخاوت کے ذریعے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے سرمایے کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن و اطمینان اور خوشحالی و سخاوت والا بنا دے، اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما، تو اس کا بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے، تو اس کا ولی اور مولا ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام معاملے کی اصلاح فرما دے، ہمارے نفسوں کو پلک جھپکنے کے لیے بھی بزدل نہ بنا۔ اے اللہ، مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے، ہمارے اور سارے مسلمانوں کے بیماروں کو شفا فرما دے۔ اے اللہ، ہر جگہ تمام مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمارے امام و قائد کو اچھی توفیق عطا فرما، اور ان دونوں کے نائب کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور بندوں کی بھلائی۔ اے اللہ، تو ہمارے ملک، ہمارے سیکورٹی اہلکار کے سلسلے میں جو برا چاہے تو اس کی چال سے اسے ہی تباہ کر دے۔ اے قوی عزیز، اے اللہ، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے افواج کی حفاظت و مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں ثابت قدمی عطا فرما، اور انہیں اپنے دشمن اور ان کے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری عمروں میں سب سے بہتر آخری عمر کو بنا دے، ہمارے سب سے بہتر اعمال کو آخری اعمال بنا دے، ہمارے دنیا کے سب سے بہتر دن اسے بنا جب ہم تم سے ملیں، اور دنیا میں ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ کو بنا دے۔ پاک ہے تیری ذات ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام طرح کی تعریف دو جہان کے پروردگار کے لیے ہے۔